حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ ان میں ریان بن ولید وہی ہیں جو بادشاہ مصر تھے اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ مصر کے انتہائی ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی بنی۔ ملکہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس بے انتہا مال و دولت، سونا اور چاندی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ میں ذرا برابر بھی غرور و تکبر نہیں تھا، بلکہ آپ غریبوں سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان کی مدد کیا کرتی تھیں۔ کسی کو بھی پریشان دیکھتی تو خود بھی پریشان ہو جاتی، دل کھول کر صدقہ کرتی۔ فرعون کا سلوک اپنی رعایا کے ساتھ بہت ظالمانہ تھا، اس لیے آپ اسے پسند نہیں کرتی تھیں اور اس سے بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی آپ کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں فرعون کو ناپسند کرتے تھے۔ فرعون کیونکہ بادشاہ وقت تھا، وہ آپ کی خوبصورتی پر عاشق ہو چکا تھا، اس لیے اس نے زبردستی اپنی طاقت کے زور پر ڈرا دھمکا کر آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اس ظالم سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر کبھی قدرت حاصل نہ کر سکا۔ اسی وجہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور بعض روایات میں فرعون کی جس بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ فرعون کی اپنی بیٹی نہیں تھی، بلکہ لے کر پالی ہوئی تھی۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت موسیٰ کا نام رکھنے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ فرعون نے اپنی موت کے خوف سے حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ فرعون کے محل کے آگے سے ایک نہر بہا کرتی تھی۔ خدا کی قدرت کہ یہ صندوق اس نہر میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے آ گیا۔ جب فرعون کی نظر اس صندوق پر پڑی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ صندوق محل میں لایا جائے۔ جب صندوق محل میں لا کر کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ کپتی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں، اور یہ بچہ کیونکہ درختوں اور پانی کے بیچ سے ملا تھا، اس لیے آپ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ فرعون نے اس بچے کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر حضرت آسیہ نے اسے روک دیا۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ ان کے الفاظ کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے: کرتے عین لی ولک لقتلو، ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کنز الایمان۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا: تم رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر فرعون بھی اس وقت حضرت آسیہ کی طرح اس بات کا اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو شاید اسے بھی ہدایت مل جاتی جیسے حضرت آسیہ کو ملی۔ جب حضرت موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا اور جادوگر آپ پر ایمان لے آئے، تب ہی حضرت آسیہ بھی پہچان گئیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور فوراً ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ روایت ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ مرض وفات میں مبتلا ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس تکلیف میں بہت بھلائی رکھی ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ پاک نے میرا نکاح جنت میں تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ کی بہن کلثم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی، مگر انہیں ایمان سے نہ پھیر سکا۔ انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہونے کے بعد فرعون نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرمائی، قرآن میں بیان ہے، ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ پہلے اس کی کھال اتار دو اور اس سے پوچھو کہ مجھے خدا مانتی ہے یا نہیں، اگر نہ مانے تو ایک بڑی چٹان سے اس کا سر کچل ڈالو۔ جب آپ کے سامنے بڑی چٹان کو لایا گیا تو آپ کو آسمان میں جنت کا محل نظر آیا اور آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا
اور اسی وقت اللہ کے حکم سے آپ کی روح پرواز کر گئی، اور اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہ تھی۔ آپ کا مزار مبارک مصر میں موجود ہے۔ اللہ پاک حضرت آسیہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں اور ہر مسلمان کو آپ کے جیسا ایمان اور استقامت عطا فرمائیں۔ آپ کا صبر ہم سب کے لیے مثال ہے۔